سیرت کی کتابیں پڑھیں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب غازی عباس علیہ السلام 9 یا 10 سال کے ہوئے نا، عمر مبارک 10 سال ہوئی، 9-10 سال، ایک روایت میں 13 سال آتا ہے، 13 سال، میرا بادشاہ علی علیہ السلام ام البنین کے پاس بیٹھا ہے، اور ام البنین سے مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ام البنین عرض کرتی ہیں میرے سرتاج حکم فرمائیے۔ بادشاہ فرماتا ہے کہ غازی عباس 10 یا 13 سال کا ہو گیا، جوان ہو گیا ہے، مشقیں اس کی پوری ہو گئی ہیں، سروس اس کی کمپلیٹ ہے، جو گر میرے پاس تھے میں نے اسے سکھا دیے، حسن نے اس کی تربیت کر دی ہے، حسین نے اس کو سب کچھ سکھلا دیا ہے، اب کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے؟ امتحان لینا بنتا ہے نا بھائی، غازی عباس کا امتحان ہو۔ اچھا، اب ام البنین عرض کرتی ہیں کیا میرے سرتاج ضرور لینا چاہیے، مجھے اپنی کوکھ، اب مولوی کچھ اور بات کرتے ہیں، یہاں پر ادب کا تقاضا ہے قبلہ، مجھے اپنی کوکھ اور آپ کے خون پر پورا ناز ہے، یقین ہے، مجھے فخر ہے کہ اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، اور مجھے اپنی وفا پہ ناز ہے، مجھے اپنی کوکھ پہ فخر ہے، ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اعتماد پر پورا نہ اترے میرا بیٹا۔ اچھا عباس، اب یہ بھی روایت قبلہ، غازی عباس جب بھی مولا مرتضیٰ کے سامنے آتے، امام حسن، امام حسین، جناب زینب کے سامنے آتے نا، یہ روایت اتھینٹک، تو غازی عباس علیہ السلام ہاتھوں کو باندھ کر، نظروں کو جھکا کر عرض کرتے مولا حکم فرمائیے، مولا حکم فرمائیے، عباس تمہارا امتحان ہے، تو میرا شیر ہے۔ عرض کی مولا میرے بابا یہ آپ کی عزت افزائی ہے، کیا آپ مجھ پہ فخر فرما رہے ہیں؟ حکم فرمائیں۔ عباس تمہارا امتحان، مولا حکم فرمائے، وہ جو ہمارا باغ ہے نا، اب تم نے اب سے رات تک، صبح تک اس کا پہرہ دینا ہے، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پہرے کے دوران کوئی بھی آئے اسے کاٹ ڈال، ختم کر دے، مار دے، مولا حکم۔ اب غازی عباس نے ماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا، بابا کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ذوالفقار نکالی، باغ کی طرف چل پڑے۔ اب غازی عباس جا رہا ہے باغ کے باہر، اب کیا ہوتا ہے؟ غازی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، لکھنے والے نے بڑا کمال کیا قبلہ، غازی عباس ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، لکھنے والے لکھتا ہے ہوا تھم تھم کے چلنے لگی، جنات نے اپنا رخ بدل لیا، چرند اور پرند تھم گئے، پیچھے ہٹ گئے، انسان تو پیچھے تھا ہی، یہ چیزیں بھی رک گئی۔ اب جنوں نے آپس میں کہا آگے نہیں جانا، غازی عباس ہے، پرندوں نے کہا آگے نہیں جانا، غازی عباس کا پہرہ سخت ہے، ہوا اپنے رخ کو بدل رہی ہے، غازی عباس ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اب کیا ہوتا ہے؟ شام گزری، رات کا پہلا پہر گزرا، رات کا دوسرا پہر گزرا، رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا۔ اب غازی عباس بالکل ایکٹیو، دھیان بالکل ایکٹیو ہو کر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک دور سے گھوڑ سوار آیا، رات کا وقت، ہلکی ہلکی چاندنی کی روشنی، گھوڑ سوار آیا، چہرے پر نقاب ہے، آگے آیا، اب باغ میں داخل ہونے لگا۔ غازی نے آواز دی خبردار اجنبی، اجنبی آگے نہ بڑھنا، آج اس باغ کا پہرہ غازی عباس دے رہا ہے، آگے نہ بڑھنا۔ کیوں بھائی؟ اجنبی، وہ آگے چلنے شروع ہو گیا اور بڑا، پھر اجنبی سنو، میرے بابے نے مجھے اجازت بھی دی ہے کہ جو بھی آئے کاٹ دینا، قتل کر دینا۔ اجنبی خیریت چاہتے ہو نا تو پیچھے مڑ جاؤ، آج غازی عباس کا پہرہ ہے، غازی کی تلوار ننگی ہے، بعد میں ذمہ داری میری نہیں ہوگی، پیچھے مڑ جا، بے گناہ مارا جائے گا۔ اب وہ جو اجنبی تھا پھر بڑا آگے، حتیٰ کہ وہ باغ میں داخل ہو گیا۔ اجنبی ابھی بھی خیر منا، ہم بنی ہاشم ہیں، ہم بلا وجہ قتل نہیں کرتے۔
بلا وجہ ظلم نہیں کرتے، لیکن میرے بابے کا حکم ہے جو بھی آئے قتل کر دینا، جو بھی آئے مار دینا، چھوڑنا نہیں۔ اس لیے آخری وارننگ، لاسٹ وارننگ ہے، پیچھے ہٹ جا۔ اب وہ جو آنے والا تھا نا، اس نے بڑی بے باکی کے ساتھ ایک درخت کو پکڑا جو پھلدار تھا، اس درخت کو ہلانا شروع کیا اور اتنا ہلایا کہ درخت کی جڑیں ہل گئی۔ غازی عباس سمجھ گیا کہ آنے والا بھی جو ہے نا کوئی سپہ سالار ہے، آنے والا جو ہے نا کوئی عام نہیں ہے، کوئی خاص ہے۔ غازی نے تلوار نکال لی، لے اجنبی میں آ رہا ہوں۔ غازی کی تلوار چلی، ادھر سے اجنبی نے تلوار نکالی۔ اب تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگی، جب ایک تلوار ٹکرائی دوسری آئی، دوسری ٹکراتی پہلی آئی، اور پھر یہ معاملہ شروع ہوا۔ اب روایت لکھنے والا لکھتا ہے کہ تلوار سے رات کے اندھیرے میں جو چنگیاریاں نکل رہی تھی نا، یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان سے ستارے گر رہے ہوں۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں، جناب غازی کی تلوار اوپر اور اجنبی کی تلوار نیچے، جناب غازی کی تلوار نیچے اور اجنبی کی تلوار اوپر۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت آیا اجنبی کی تلوار نیچے آئی، اوپر آئی، اور غازی کی تلوار نیچے آئی، اور اوپر سے اجنبی نے دبانا شروع کیا۔ غازی کی تلوار نیچے جا رہی ہے، جاتے جاتے یہ زمین تک لگ گئی، اور پھر غازی نے کیا کیا، غازی اس تلوار کو اٹھانا شروع کر دیا غازی نے، اور تلوار اٹھاتا اٹھاتا اوپر لے آیا، اور ایک دم سے جب تلوار اجنبی کی سرکی نا تو جناب غازی کے بازو پر ہلکا سا نشان لگا، ہلکا سا۔ اور پھر کیا ہوا، اس نے جو اجنبی تھا اس نے کہا عباس بڑے بہادر ہو بھائی۔ عباس بڑے بہادر ہو یار، مگر عباس ابھی ہم سے چھوٹے ہو۔ عباس بڑا پریشان ہوئے، اور یہ کہنا تھا جملہ اجنبی کا، اس نے تلوار کھینچی، گھوڑے کو اب ٹانگ لگائی، پھر پیچھے بھاگ گیا۔ اب غازی عباس علیہ السلام پریشان، شرمندہ اور بیٹھ گئے، یہاں تک کہ غازی عباس کی آنکھوں میں آنسو شروع ہو گئے، رونا شروع کر دیا۔ فجر کا وقت ہوا، فجر پڑی، اور پھر باغ میں بیٹھے رونا شروع کر دیا۔ کسی نے جناب ام البنین کو بتایا کہ اے ام البنین، میں دیکھ کے آیا ہوں کہ تیرا بیٹا عباس باغ میں بیٹھا رو رہا ہے۔ جب ماں نے سنا نا میرا بیٹا رو رہا ہے، وجہ کیا ہوئی، بھاگی ہوئی باغ میں آئی، بیٹا کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ اماں کچھ نہ پوچھ، وہ بازو پہ زخم دے گیا، بازو پہ زخم نہیں دے کے گیا، دل زخمی کر گیا ہے۔ کاش وہ میرے بازو پہ زخم نہ دیتا، میری گردن اتار دیتا، مجھے فخر ہوتا کسی بہادر کے ہاتھوں مارا گیا ہوں، لیکن اس نے میرے بازو پر جو زخم دیا ہے نا، اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے اور مجھے چھوٹا کر دیا ہے، مجھے یہ بتا دیا ہے کہ تو اپنے بابا کے جو معاملات ہیں ان میں پورا نہیں اتر سکتا۔ ماں، اے ام البنین، اماں جان، میں اپنے بے باپ کا شیر بیٹا نہیں، امیدوں پر پانی پھر گیا۔ بیٹا ہوا کیا؟ کہا بس آنے والا آیا تھا، میں نے روکنا چاہا، رکا نہیں، جنگ کی بچ کے نکل گیا، بس زخم بازو پہ نہیں دل پہ ہے، اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، اور رونا شروع کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، مرتضیٰ بادشاہ تشریف فرما ہوئے، جناب علی آ رہے ہیں، عباس اور میرے شیر بیٹے عباس۔ اب جناب غازی عباس نے جب بابا کی آواز سنی نا، بجائے چپ ہونے کے اور رونا شروع کر دیا۔ عباس او میرے شیر بیٹے، کیا ہوا؟ ابا جان بس میں آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اترا، ابا جان مجھے معاف کر دیجئے، ابا جان میں ناکام ہو گیا، ابا جان امتحان میں فیل ہو گیا۔ کہا نہیں عباس کھڑا ہو۔ عباس کھڑے ہوئے، عباس کو گلے لگایا، کہا عباس تو فیل نہیں ہوا، تو کامیاب ہوا ہے۔ ابا جان وہ کیسے؟ وہ آیا، آکے اس بہادری سے مجھ سے لڑا اور مجھ سے نکل بھی گیا، اور میں ہار گیا اور میں ناکام ہو گیا۔ عباس سن، تو ہارا نہیں ہے، عباس سن، علی نے مرحب کو بچھاڑا، علی نے خیبر کو گرایا، علی نے اندر کے 2 ٹکڑے کیے، علی نے عبدود کو قتل کیا، لیکن علی کے بازو میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ عباس تیرے وار میں وہ دم تھا کہ علی کے بازو میں کب کبھی داری ہو گئی تھی۔
عباس علی نے مرحب گرایا، خیبر گرایا، ابدود گرایا، انتر چیرا، لیکن علی کی بازو میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ لیکن عباس تیرے وار میں وہ دم تھا، تیرے وار میں وہ طاقت تھی کہ علی کا بازو کب کپا رہا تھا۔ تو نے وہ کام 13 سال کی عمر میں کیا ہے جو علی 50 سال کی عمر تک کرتا رہا۔ دوستان محترم، یہ ہے بادشاہ علی۔ عرض کرتا ہے غازی عباس، بابا وہ آپ تھے؟ بابا وہ آپ تھے؟ فرمایا ہاں عباس میں تھا، تیرا امتحان لینے آیا تھا۔ اچھا بابا پھر مجھے معاف کر دیں، رات کا اندھیرا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا آپ ہیں، ورنہ میری یہ مجال کہ اپنے بابا کے اوپر تلوار اٹھاتا۔ کہا نہیں بیٹا، اسی لیے تو رات کے تیسرے پہر آیا تھا، تجھے دیکھنا تھا۔ اور پھر میرے بادشاہ کو جناب غازی عباس علیہ السلام نے گلے سے لگایا۔